الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب مبعوث فرمایا ان میں عظیم الشان رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 17واں رکوع آیت نمبر 164 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ خیانت کرنا جائز نہیں کسی کے لیے بھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے لیے بھی جائز نہیں. اور قیامت کا دن ہوگا، جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت والی چیز کو سامنے لائے گا اور پھر ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آج کے سبق میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیانت تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس تو اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. چنانچہ آج کے سبق میں امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے تھے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بن جائیں، سمندروں کی سیاہیاں بن جائیں اور لکھنے والے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں
تو یہ عیسائیاں ختم ہو جائیں اور کلمے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کلمات پھر بھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت اور ساری نعمتوں میں مرکزی نعمت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات اقدس کے مقابلے میں باقی ساری نعمتیں ہیچ اور کم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی نعمتوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے، حالانکہ اللہ کی ہر نعمت ہی احسان ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر اللہ نہ کرے کسی کی آنکھیں نہ ہوں تو کچھ دیکھ نہ سکے، اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا کہ ایک کی بجائے 2 آنکھیں عطا فرمائیں۔ اگر کسی کے کان نہ ہوں تو بہرا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے 2 کان عطا فرمائے۔ اگر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ نہ ہوں تو وہ بیچارہ معذور ہو جائے، کوئی چیز پکڑ نہ سکے، اللہ نے ایک کی بجائے 2 ہاتھ عطا فرمائے۔ اگر کسی کے پاؤں نہ ہوں، چل نہ سکے، ایک ایک نعمت کو آپ سوچتے جائیں، اگر نہ ہو تو انسان کتنا لاچار اور کتنا مجبور ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یقیناً بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو کتنا بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، حالانکہ ہے بڑا احسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو تمہارے اوپر بڑا ہی میں نے احسان کیا کہ میں نے تمہیں محمد جیسا رسول عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعتاً یہ اتنا بڑا انعام اور بڑا احسان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتے ہیں کہ بہت بڑا احسان ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود احسان تو سب پر ہے، حتیٰ کہ آپ کافروں پر بھی احسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا، سورۃ الانفال میں، کہ جب کفار نے بالخصوص ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا اور گیا بیت اللہ کے پاس اور بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگنے لگے اور کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ نبی سچے ہیں، یہ قرآن تیرا سچا کلام ہے، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ ہم نہیں مانتے، نہ تیرے نبی کو مانتے ہیں نہ تیری کتاب کو مانتے ہیں، ہمارے اوپر پتھر برسا۔ اب ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب دے دے، ہم نے نہیں ماننا۔ دیکھو نا، ضد کتنی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا، اب جب انہوں نے عذاب مانگا، پہلے بھی ان کے اعمال اور کرتوت اس قابل تھے کہ ان پر عذاب آ جاتا، لیکن جب الٹا وہ خود مانگ رہے ہیں اپنے منہ سے، پھر تو دیر نہیں لگنی چاہیے تھی، فوراً عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب میں پتھر نہیں برساتا، میں عذاب نہیں دیتا ان کو، کیوں؟ وانت فیہم، میرے محبوب تو جو ان میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ وانت فیہم، اے میرے محبوب تیری وجہ سے اتنے بے ایمان کہ میرے کعبے میں آ کے مجھ سے عذاب مانگے، میں پھر بھی عذاب نہیں دیتا، کیونکہ پتھر کیسے برسیں، نیچے میرا محمد جو اسی شہر میں رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کا وجود مسعود اور وجود مبارک تو ان کے لیے بھی رحمت تھا کہ آپ کی وجہ سے وہ اللہ کے پتھروں سے بچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ اور آج بھی میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس آج بھی رحمت اور اللہ کا احسان ہے، ورنہ ناپ تول میں کمی کی قوم شعیب نے، اللہ نے برباد کر دیا۔ قوم لوط والا عمل کیا قوم لوط نے، اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح جناب شرک کیا قوم نوح نے، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ دیگر جرائم قوموں نے کیے، اللہ نے برباد کیے۔ جو جرم
پہلی قوموں میں ہوا تھا، آج وہ سارے جرائم پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے؟ پائے جا رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ جیسے پہلی قومیں برباد ہوئی ہیں، آج یہ قوم بھی برباد ہو جاتی اور کسی کا نام و نشان دنیا میں نہ رہتا۔ لیکن درود بھیجیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے آنسوؤں نے پوری امت کو اجتماعی عذاب سے بچا لیا، اور فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کو اکٹھا برباد نہ کرنا، ہلاک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ سارے جہانوں پر احسان کیا، بلکہ فرمایا کس پر کیا جی؟ ایمان والوں پر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایمان والوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ کا وجود مقدس رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس رحمت سے فائدہ اٹھایا تو صرف ایمان والوں نے اٹھایا۔ دیکھو باقی کافروں نے فائدہ اٹھایا نہیں، اللہ کی طرف سے ان کو اتنا فائدہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان پہ دنیا میں عذاب نہیں آیا، آخرت میں تو عذاب ملے گا نا ان کو۔ کافروں کو آخرت میں کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا، جہنم میں جائیں گے۔ جس نے ایمان نہیں لایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، جو میرے نبی پر ایمان لے آیا اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ دنیا کے عذاب سے بھی بچ گیا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ گیا۔ یہ ہے اصل احسان جو ایمان والوں پر ہے۔ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، آپ کی رسالت کو مانا، وہ دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے کیا ہو گیا جی؟ محفوظ ہو گیا۔ اللہ اسی ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اچھا اب اگلی بات جی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کون سا احسان؟ فرمایا کہ جب مبعوث فرمایا ان میں رسول۔ یہاں پہ آپ ذرا لفظ پہ غور کریں، اذ بعث، جب مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے مبعوث، یہ نہیں فرمایا کہ پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت یعنی نبوت کو بیان کیا ہے، حالانکہ نبوت اسی کو ملتی ہے جو پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب احسانات کے طور سے تذکرہ کیا تو انبیاء کی ولادت کا نہیں، انبیاء کی بعثت اور نبوت کا تذکرہ کیا۔ اب ذرا آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء کی ولادت ہے تبھی تو بعثت ہے، جو پیدا نہ ہو وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن ہماری عملی زندگی کا تعلق آپ کی ولادت سے نہیں، آپ کی بعثت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے جی؟ مکہ مکرمہ میں۔ ہم کہاں پیدا ہوئے؟ پاکستان۔ ٹھیک ہے، اب ولادت کا تو ہمارا اتباع کرنا مشکل ہو گیا نا۔ ولادت کا اتباع تو تب ہوتا ہے کہ ہم بھی مکہ میں جا کے پیدا ہوتے، یہ تو نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کا دودھ پیا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ نے بکریاں چرائیں، ہم میں سے کسی نے، یعنی آپ کی وہ ولادت کے جو ایام ہیں یا وہ طرز ہے وہ تو ہم اختیار کرنے سے رہے، وہ تو ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ہماری عملی زندگی کا تعلق آپ کی نبوت والی زندگی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد فجر کی 2 رکعت نماز فرض پڑھے، الحمدللہ ہم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ جو آپ نے عمل کیا نبوت کے بعد وہ ہم نے بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو اعمال بتائے وہ ہم کر سکتے ہیں رسالت والے، اس لیے اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں تو آپ کی رسالت والی زندگی کا جتلاتے ہیں۔ دیکھو میں نے کیسا رسول عطا فرمایا، مبعوث فرمایا، جس کی زندگی میں ایک ایک عمل دیکھو تمہارے لیے اسوہ حسنہ میں نے بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اگلی بات ہے رسولن۔ رسولن میں جو تنوین ہے، تنوین کا مطلب 2 زبریں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین بھی ایک نون ہوتا ہے، لکھا نہیں جاتا پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ پڑھیں نا رسولن، یہ نون کی آواز آئی نا، یہ ہے تنوین۔
اور عربی کے اندر اس کا بھی مقصد ہوتا ہے، کبھی قلت کو بیان کرتا ہے اور کبھی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو رسولن میں یہ تنوین رسول کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، رسول کی کیا فرمایا کہ عظیم الشان رسول میں نے مبعوث فرمایا، عظیم الشان بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کر۔ فرمایا جب آپ کی شان کو موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر نے دیکھا، انہوں نے بھی کہا یا اللہ مجھے اس نبی کا امتی ہی بنا دے، اتنا عظیم الشان پیغمبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں زبان تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریمہ شیخ سعدی کی بڑی مشہور کتاب ہے کریمہ سعدی، فرماتے ہیں زبان تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق۔ کہتے لگے جب تک میرے منہ میں زبان رہے، اللہ کرے میرے نبی کی تعریفیں بھی میری زبان سے ادا ہوتی رہیں۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، کیوں نہ میری زبان تعریفیں کرے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، سارے نبیوں میں سے چنے ہوئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور اپنا خلیل بنا لیا، دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا لیا، تیسرے نے کہا داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمانے لگے سمعت کلامکم، تمہاری جو باتیں ہو رہی تھیں میں سن رہا تھا، میں نے سن لیا، ٹھیک ہے آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ ساری باتیں درست کہیں تم نے، پتہ ہے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے اللہ کا؟ انا حبیب اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی کا معنی بھی دوست ہے، خلیل کا معنی بھی دوست ہے، لیکن فرق یہ ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں محبت اور پیار میں جس سے چیزیں لے لی جائیں، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس کو چیزیں دے دی جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، بیٹے کو جنگل میں چھوڑ، ایلیا کو جنگل میں چھوڑ، تو میرا خلیل ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے، تو میرا خلیل ہے، جا میرا گھر تعمیر کر، یہ کر اور وہ کر، چونکہ تو میرا خلیل ہے۔ اور جب باری آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا تو میرا حبیب ہے، میرے محبوب، جو میں نے کسی کو نہیں دیا وہ تجھے دینے والا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، میرے محبوب قرآن بھی تو لے لے، حوض کوثر بھی تو لے لے، مقام محمود بھی تو لے لے، اے میرے محبوب ساری رفعت اور بلندیاں تو لے لے میری طرف سے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، لوگو اے ایمان والو خوش ہو جاؤ اپنی قسمت پر، اللہ نے تمہیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ کہا کرے بغیر کہے اونچی آواز صلی اللہ، جب بھی نبی کا نام آئے محبت سے محمد صلی اللہ، وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم،
وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا فخر ہیں، پوری کائنات کے میں سب سے اعلیٰ و ارفع، سب سے افضل اگر ہے تو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں فخر صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے کتنا بڑا احسان کیا، عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا انہی میں سے۔ توجہ کرنا جی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر احسان جتلایا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی توفیق دی تو پھر بھی احسان فرمایا۔ سورہ حجرات میں ہے کچھ عرابی کچھ دیہاتی ایمان لائے اور بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم جی اسلام لے آئے ہیں، تو ہم نے یعنی تاثر یہ دے رہے تھے کہ گویا کہ بڑا احسان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور کیا فرمایا سورہ حجرات میں، یمنون علیک ان اسلموا، میرے محبوب یہ تیرے اوپر اپنے اسلام کا احسان جتلا رہے ہیں، قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دے میرے اوپر نہ احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ احسان تو اللہ کا ہے جس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا، جس کو اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی رہنمائی عطا فرمائے، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کہو الحمدللہ۔ فرماتے ہیں اب نبی پاک اتنی شان والا آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کیا صرف اسی لیے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگا لو بس کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر لو یہی کافی ہے؟ نبی آیا ہے اتنی شان والا، کیوں آیا ہے؟ 4 کام لے کر آئے۔ کتنے کام جی؟ 4 کام۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیات۔ نبی پاک کا پہلا کام قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا، لوگوں کو اللہ کا قرآن سنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جاتے ہیں، لوگ ایمان لاتے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب دن کو لوگوں کو قرآن سنایا کر اور رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کو قرآن سنایا کر۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام میرے نبی کا قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ دوسرا کام میرے نبی کا وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرتا ہے ان کو، شرک سے پاک کر رہا ہے، کفر سے پاک کر رہا ہے، جہالت سے پاک کر رہا ہے، حسد سے پاک کر رہا ہے، ظلم سے پاک کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے اپنے امتیوں کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرا کام نبی کا پاک کرنا، تزکیہ کرنا، صفائی کرنا۔ تیسرا کام نبی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی کتاب کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی تلاوت الگ اور تعلیم، تلاوت تو الگ ہے نا، جیسے تلاوت صرف کی جائے، اور تعلیم یہ ہے جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، قرآن پاک کے معانی، قرآن پاک کے مطالب، قرآن پاک کا مقصد، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی نبی کے کام تھے۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے بغیر، بے شک عربی بندے کو آتی ہو، آج کل تو خیر عربی نہیں بھی آتی تو لوگ پورے مفسر بنے ہوئی ہیں، صرف اردو دیکھ کر ہی، اور وہ بھی جناب گوگل پہ دیکھ کر
بڑے بڑے مفسر بن گئے ہیں، میرے بھائی عربی آتی ہو تب بھی نبی پاک کے سمجھائے بغیر قرآن سمجھ۔ صحابی رسول تھے، قرآن میں آیت دیکھی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ رمضان میں کھاؤ پیو سحری کے وقت، کب تک؟ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے۔ فضل منان صاحب، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ اب صحابی کی زبان بھی عربی، قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور سمجھ نہ آئی بات۔ انہوں نے سمجھا بھئی یہ دھاگا وہی ہے جس کو ہم دھاگا کہتے ہیں۔ انہوں نے جناب دھاگے دو لے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کالا دھاگا سفید دھاگا کالے دھاگے سے پہچان نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے۔ اب اس وقت اتنی لائٹیں تو تھیں نہیں، وہ تو جناب سورج نکلتا کوئی روشنی ہوتی تب دھاگوں کا فرق پتہ چلتا۔ مزے سے جناب کھایا پیا۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بتا بیٹھے کہ میں نے اس طرح دھاگے رکھے ہوئے ہیں تکیے کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہنسے، مان لگے او اللہ کے بندے، تیرا تکیہ تو پھر بڑا ہی لمبا ہے جس نے مشرق اور مغرب کو قابو کیا، افق کو قابو کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے بندے یہ دھاگا نہیں جو تو سمجھا ہے، وہ روشنی کا دھاگا جو آسمان پہ پھوٹتی ہے یہاں پہ، وہ مراد ہے۔ اب یہ تفسیر کس نے سمجھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے بغیر صحابی سے غلطی ہو گئی، سمجھنے میں کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ معلوم ہوا نبی پاک کا مقصد تھا یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ فجر کے بعد ہم یہاں پہ اس کام کے لیے بیٹھتے ہیں جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، یعلمہم الکتاب۔ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، کہو الحمدللہ۔ اور چوتھا کام والحکمہ، حکمت سے مراد آپ کی احادیث، آپ کے وہ فرامین، اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ دیکھیے جی، وحی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے غیر مطلوب۔ وحی مطلوب تلاوت کی ہوئی وہ تو ہے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور غیر مطلوب ہے احادیث رسول، وہ بھی وہی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، باقی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ ہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ خواہشات سے نہیں اللہ کی وحی سے کلام کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو لکھنا شروع کر دیا۔ عرفان صاحب، اے عرفان صاحب، اس سے واسطے سے سائڈ دے بہنوں، آج پتہ چلا نا، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھنا شروع کر دیا، تو دوسرے صحابی نے منع کیا، اللہ کے بندے ہر بات نہ لکھا تھا، ہر بات۔ راجا صاحب بھی سائڈ دے بیٹھے، راجا صاحب جاگ رہے ہو نا؟ بات ٹھیک، تھوڑا سامنے بندہ بیٹھے نا، پھر شک نہیں پہنا نا، شک پہ گیا نہیں۔ زبیر صاحب تو ماشاء ٹن بیٹھے نا، اعلان بیٹھے نا، صابر صاحب بھی بالکل، صابر صاحب کی ہمت دیکھو، زبیر کے نال بہ کے بھی سو گئے، کمال دیکھو۔ اچھا، تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ دوسرے صحابی نے منع کیا اور کہا اللہ کے بندے ہر بات بندہ نہیں لکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، تو غصے میں جب بندہ ہوتا ہے تو کوئی بات ایسی کر لیتا ہے جو لکھنا مناسب نہیں ہوتی، کبھی بندہ محبت میں ہوتا ہے، محبت کے رنگ میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو لکھنا ٹھیک نہیں ہوتی، تو ہر بات کیوں لکھتا ہے؟ صحابی نے کہا بھائی تیرے روکنے سے تو میں نہیں رکتا، میں نبی پاک سے پوچھوں گا۔ صحابہ کی بھی کیا کہنے، کہو سبحان اللہ۔ بھائی جو مسئلہ پوچھنے سیدھے نبی پاک سے پوچھ لیا، جھگڑا ہی کوئی نہیں، بیچ میں رولا ہی کوئی نہیں۔ اب نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، فلاں صاحب نے منع کیا، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی پیار کے انداز میں ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے، جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسی کر جاتا ہے جو لکھنی ٹھیک نہیں ہوتی پیار میں، لیکن سن
اگر تو چاہے نا تو بے شک لکھ لیا کر، میں غصے میں ہوں تب بھی وحی سے کلام کرتا ہوں، محبت اور پیار کے رنگ میں ہوں تب بھی وحی سے کلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ہے وحی غیر مطلوب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چار کام آپ نے کیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی کے پاک کے آنے سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے، نہ اللہ کا پتہ تھا، نہ اخلاق کا پتہ تھا، نہ اعمال کا پتہ تھا۔ نبی آئے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے تزکیہ اور پاکی کی، آپ نے قرآن پاک کے مطالب سمجھائے، حکمت اور احادیث اپنی سنائی، او معاشرہ ہی بدل گیا۔ نہ تھے جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جال چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ایسا رخ پھیر دیا کہ جو خود ہدایت پر نہیں تھے وہ ہادی بن گئے اور دوسروں کو ہدایت دینے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں عظیم الشان رسول، من انفسہم جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ تلاوت کرتا ان پر اس کی آیات کو، ویزکیہم اور پاک کرتا ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تعلیم دیتا ان کو کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور یقیناً اس سے پہلے وہ واضح غلطی اور گمراہی میں تھے۔